السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد ظفر عثمانی۔ آج میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے لہجوں کے بارے میں، جو کہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں شروع سے، اور سارے مقامات یہاں پر موجود ہے دو لفظوں کی شکل میں، جو کہ ہر حرف اپنے مقام پر دلالت کرتا ہے کہ صاد سے کون سا مقام مراد ہے، نون سے، عین سے، صاد سے مقام سبا مراد، نون سے مقام نہاوند، عین سے مقام عجم، با سے مقام بیات، سین سے سیکا، ہا سے حجاز، را سے رست، کاف سے کرد، اور جہر کا 9واں نمبر مقام ہے۔ تو یہاں پر آج ہم پڑھیں گے کہ مقام جہرکا کا استعمال، آواز کی ترتیب۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں آہستہ آواز میں، اس کو قرار کہتے ہیں۔ جب آواز کو تھوڑا اونچا کرتے، بلند کرتے، اس کو جواب کہتے ہیں۔ جب ہم اور بھی آواز کو اونچا کرتے ہیں، اس کو جواب کہتے ہیں۔ یہ تو ہوا آواز کی ترتیب۔ اب یہاں پر 3 مرحلے ہوتے ہیں جس میں ہم مقام جہرکا کا یا کسی بھی مقام کا ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہم کو سمجھ ہو یا ہم نے یاد کیا ہو۔ تو سب سے پہلے ترتیل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ترتیل کہتے ہیں اس طریقہ استعمال کو جو کہ ہم محفل حسن قرات میں تلاوت کرتے ہیں یا جلسوں میں تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسرا مرحلہ حاضر ہے، جب ہم نماز پڑھاتے ہیں کہ اس میں ہم نے مقام جہرکا کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اذان کا ہے کہ اب ہم نے اذان مقام جہرکا میں کس طرح دینا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں مقام جہرکا کا استعمال کروں گا ترتیل میں، جلسے میں یا محفل حسن قرات میں جب تلاوت ہوتی ہے۔ مقام جہرکا درمیانی مقامات میں سے ہے، یعنی درمیان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، شروع میں نہیں نہ آخر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا۔ اب آواز کو ہم تھوڑا اونچا کریں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اب آواز کو ہم اور اونچا کریں گے، یعنی اس کو جواب کہتے ہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ تھا مقام جہرکا کا استعمال جلسے والی تلاوت میں، محفل حسن قرات۔ اور جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں مقام جہرکا کا استعمال ہم کیسے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। और मकामी जहरका का इस्तेमाल अज़ान में कि अज़ान हम किस तरह देंगे मकामी जहरका में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये था मकाम जहर का 9 नंबर मकाम, जो कि अभी हमने आवाज़ के तरतीब के साथ और तीनों मरहलों में मकामी जहरका का इस्तेमाल किस तरह होता है उनकी मिसालें मैंने अभी पेश की है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों के समझ में मकामी जहरका समझ आ सके इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई भी मसले मसाइल हो, कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए नए वीडियो जब हम बनाएंगे उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।